بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. تحسین السیرہ، مکی زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی. تو مکی زندگی سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسی تھی. تو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آگے کے درس میں پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو باتیں یا آپ کے علاقے سے متعلق جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ، آپ کا شہر، آپ کی قوم، لوگ کیا کہتے ہیں اس قوم کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں. تو ہم نے ایک عنوان بنایا تھا، کیا عرب سب سے بری قوم ہے؟ یہ ہم نے عنوان بنایا تھا اور اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی. تو جو عناوین ہو گئے ہمارے پاس، ان میں سے سب سے پہلے یہ عنوان تھا سیرت اور تاریخ. سب سے پہلے سیرت اور تاریخ دونوں کے درمیان میں نے فرق بتایا، سیرت کا معنی بتایا اور سیرت کسے کہتے ہیں. اس کے بعد سیرت کیوں ضروری ہے اور سیرت پڑھتے ہوئے ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. اسی طرح سے اس کے بعد عرب قوم کے بارے میں بتایا کہ عرب قوم کیا دنیا کی سب سے بری قوم ہے یا دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو دنیا کی سب سے بہترین قوم بتایا، اور پھر اس میں سب سے بہترین قبیلہ قریش اور سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم اور سب سے بہترین گھر عبداللہ اور آمینہ کا گھر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے عرب کے بارے میں جو غلط تصویر کشی کی جاتی ہے، ان کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے، عرب کے حالات بیان کرتے ہوئے بعض مرتبہ حد سے تجاوز کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ انہیں ان کی برائیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا یہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے. اس طرح کی برائیاں دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی. تو ہم نے یہاں پر 6 برائیوں کا تذکرہ کیا تھا: قتل، غارت گری، بت پرستی، ظلم و بربریت اور بیٹیوں کا زندہ دفن کرنا، چوری ڈکیتی، دھوکہ اور بے ایمانی. یہ 6 بڑی بڑی برائیاں جن کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ہم نے ساتھ میں ہر برائی کا تذکرہ کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ برائیاں اس معاشرے میں ضرور تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہی تھے. ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہی برائیوں میں ملوث تھے اور امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایمانداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی اور انصاف کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، امن پسند کوئی انسان نہیں تھا، رحم دل کوئی انسان نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. برائیوں کے باوجود ان کے درمیان امن قائم کرنے والے، انصاف کرنے والے، ایماندار، امانت دار اور رحم دل بھی بہت تھے. تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ سب کی الگ الگ مثالیں بیان کی تھی. آخر میں جو دھوکہ و بےمانی یہاں عنوان نظر آ رہا ہے، ہم نے یہ عنوان پر بولنا تھا. اس سے پہلے ہم نے چوری اور ڈکیتی کے بارے میں بتایا تھا، اور ساتھ میں اس بات کا ذکر کیا کہ عرب تو مہمان نواز ہیں. عربوں کے بارے میں زمانے قدیم سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ تو مسافروں کو، جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو کھلانے پلانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. وہ تو باقاعدہ اگر ان کے پاس کھلانے پلانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہ اپنے گھروں کے جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں.
حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ان کی اپنی ملکیت میں صرف ایک بکری ہے، اور وہاں کوئی مہمان پہنچ گیا، ایک ہی بکری ہے جو اس کی زندگی اور روزی روٹی کا سامان ہے، لیکن مہمان کے آنے کے بعد اس نے اسے بھی ذبح کر کے مہمان کا پیٹ بھر دیا۔ تو اس طرح جہاں ایسی قوم ہو، جس علاقے میں، جس معاشرے میں اتنے بہترین مہمان نواز قوم ہو، کیا کیا وہاں کے بارے میں صرف یہی کہا جائے گا کہ وہ چوری اور ڈکیتی کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ تو چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ تو تقریباً معاشرے میں ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن یہ برائیاں عرب کے علاوہ دیگر علاقوں میں، جیسے فارس کا علاقہ تھا، رومیوں کا علاقہ تھا، حبشہ کا علاقہ تھا، ترکیوں کا علاقہ تھا، یہ جو علاقے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ہندوستان کا علاقہ تھا، ان علاقوں میں یہ برائیاں عرب سے زیادہ ہوتی تھی۔ عرب کے مقابلے میں زیادہ ان برائیوں میں وہ لوگ ملوث تھے۔ اور جہاں پر شرک کے بارے میں عنوان بنایا تھا ہم نے، تو وہاں اس کا بھی ذکر کیا تھا، بت پرستی کے بارے میں، کہ بت پرستی تو پہلے دوسری جگہ پر زیادہ عام تھی، وہاں کے لوگ زیادہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ بعد میں مکہ والوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے پھر مکہ میں شروع کر دیا تھا۔ تو آخری جو عنوان تھا ہمارا، دھوکہ اور بےمانی، تو اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب دھوکے باز تھے، بےمانیاں کرتے تھے۔ تو ہم نے لکھا ہے کہ یہ برائی بھی تھی، وہاں پر یہ برائی بھی تھی، لیکن لیکن ان برائیوں کے ساتھ، ان برائیوں کے باوجود وفاداری، امانت داری، دیانت داری بے انتہا تھی، وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ اور اس کی اگر مثال دیکھنا ہے تو ہم نے یہاں پر دو تین مثالیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی مثال مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کی، مختصر نام بولا جائے تو مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، کافروں میں ایک مشہور شخص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف، تو راستے میں آتے ہوئے آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم مکہ شہر چھوڑ کر طائف گئے تھے، اب دوبارہ جب مکہ میں داخل ہوں گے تو مکہ والے ہمارا کیا حشر کریں گے؟ یہ لوگ پھر ہمیں بہت ستائیں گے، بہت ماریں گے، بہت تکلیف دیں گے۔ آپ اس بات سے گھبرائے ہوئے تھے، اور شہر میں داخل کیسے ہوں گے جس پر آپ کو ڈر لگ رہا تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کا ساتھ لیا جائے، کسی کی مدد لی جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا سہارا لیا۔ مطعم بن عدی جو شہر کے کنارے ان کا گھر تھا باہر، تو ان کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ میں اپنے شہر میں اپنے گھر تک جانا چاہتا ہوں، برائے کرم آپ مجھے میرے گھر تک امن کے ساتھ پہنچا دیجئے، کیونکہ جب میں شہر میں داخل ہوں گا تو وہاں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، مجھ پر حملہ کریں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، لہذا مجھے ان سے خوف ہے۔ اگر آپ اپنی ضمانت میں لے کر مجھے میرے گھر تک پہنچا دیتے ہو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مطعم بن عدی کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی ضمانت مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنی ضمانت میں لیجئے مجھے، اور اپنی ضمانت میں لے کر مجھے میرے گھر تک پہنچائیے، تو عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کی ضمانت مانگتا تو وہ فوراً قبول کرتے، اور اس کو ضمانت دینے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے، اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہماری ضمانت میں ہو، آپ ہمارے ساتھ ہو، ہماری نگرانی میں ہو، اب ہم آپ کے ذمہ دار ہیں۔ جب آپ نے ہماری نگرانی قبول کر لی ہے اور ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، تو لہذا ہم آپ کو آپ کے گھر تک امن کے ساتھ پہنچائیں گے، مکے کا کوئی بھی انسان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اور پھر مطعم بن عدی نے اپنے جوان بچوں سے کہا تلواریں لے لو اور محمد بن عبداللہ کے آگے آگے چلو اور انہیں انتہائی امن کے ساتھ گھر تک پہنچا دینا، درمیان میں کوئی بھی ان کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے، کیونکہ یہ ہماری امانت میں ہیں، انہوں نے ہماری ضمانت مانگی ہے، ہم سے عہد کیا ہوا ہے، ہماری نگرانی میں آئے ہوئے ہیں، لہذا اس طرح سے مطعم بن عدی اور ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے کعبے کے قریب میں پہنچے، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو قریب تھا کہ وہ لوگ نبی پر ٹوٹ پڑتے، آپ پر حملہ کر بیٹھتے۔ مطعم بن عدی اور ان کے بیٹے وہ سامنے آ گئے، انہوں نے کہا خبردار، خبردار، کوئی بھی محمد پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ ہماری امانت میں ہے، ہم نے ان کو امن دیا ہوا ہے، ہمارے ذمے میں ہے، لہذا کوئی بھی شخص جو ان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، ان سے ہم جنگ کریں گے، ان کے ان کا ان کو ہم نقصان پہنچائیں گے، وہ ہمارے ہوتے ہوئے نبی کی طرف یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ لوگوں نے کہا مطعم بن عدی، تم تو ہمارے آدمی ہو نا، تم کب مسلمان ہو گئے؟ تم تو ہمارے دین پر ہو، ہمارے دین پر رہتے ہوئے بے دین انسان کی مدد کرتے ہو۔ مطعم بن عدی اور ان کے بچوں نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کون سا دین ہے، کیا دین ہے، میں کس دین پر ہوں، وہ کس دین پر ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن بس مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے امن مانگا تھا، میں نے ان کو امن دے دیا، لہٰذا اب وہ میرے امن میں ہے، میرے ذمے میں ہے، میری نگرانی میں ہے، اور میری نگرانی میں وہ جب تک رہیں گے تب تک کہ آپ میں سے کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری نگرانی سے نکل جانے کے بعد پھر آپ اور وہ، تب میں اس کا ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ مکہ کے مشرکین دور ہٹ گئے، مطعم بن عدی ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر لے گئے، آپ نے کہا کہ مجھے کعبے کا طواف کرنا ہے، یہ لوگ نگرانی کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے رہے، مشرکین مکہ اطراف میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے امن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، نبی کا طواف کرنا اتنے امن کے ساتھ انہیں پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن مجبور تھے کیونکہ ان کے بڑے آدمی مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی تھی، آپ کو امن دیا ہوا تھا، لہذا مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ رہے، اس لیے مشرکین مکہ نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر طواف کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف گئے، یہ لوگ بھی گھر کی طرف لے گئے، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو مطعم بن عدی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں محمد، ہم نے آپ کو پناہ دیا تھا، آپ نے ہم سے پناہ مانگی تھی، امن دیا تھا ہم نے آپ کو، ہم نے آپ کی نگرانی کی تھی، بس یہ معاہدہ ہمارا گھر تک پہنچانے کا تھا، لہذا یاد رکھنا ہم نے وہاں سے آپ کے گھر تک
انتہائی امن کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ جو ذمہ داری ہماری تھی ہم نے وہ ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ اب آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہو، لہذا ہمارا معاہدہ ختم، یہاں سے ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کے ساتھ کوئی کچھ کرتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر مطعم بن عدی وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ بتائیے کہ ایک کافر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پناہ مانگتے ہیں اور پھر امن کا مطالبہ کرتے ہیں، نگرانی، کہ آپ ہماری نگرانی کریں، آپ ہمیں امن کے ساتھ ہمارے گھر تک پہنچائیں، بس اتنا کہنا تھا کہ اس شخص نے انتہائی امانت داری کے ساتھ نبی کو گھر تک پہنچایا، اور درمیان میں کوئی شخص نبی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو آدمی ایک کافر بھی ہو اور ساتھ میں اتنا امانت دار، معاہدے کا اتنا پاسدار، معاہدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدے کو اس طرح سے اس نے پورا کیا، تو ایسا وعدے کو پورا کرنے والے، ایسے معاہدے کی پاسداری کرنے والے دنیا میں کہاں ملتے ہیں؟ تو ایسی مثالیں مکہ میں بھی تھی۔ یہ مکہ کی مثال ہے۔ جس مکہ کے بارے میں، جس عرب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھوکے باز لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، تو اسی جگہ پر ایسے بڑے بڑے ایماندار لوگ موجود تھے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ لوگ اور آگے بھی سنیں گے، لیکن یہاں ایک تمہید ہے، یہ تمہید ہے۔ تمہید میں کچھ چیزیں آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ عرب کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت برے لوگ تھے اور دنیا کے سب سے بدترین لوگ تھے، تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں ایمانداری کی دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین مثالیں بھی ملتی ہیں، اور وہ مثال اگر دیکھنا ہو تو یہ دوسری مثال دیکھ لیجئے۔ عبداللہ بن اریقط، یہ نام یہاں پر آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، عبداللہ بن اریقط، اس کو اریقط پڑھیں گے، عبداللہ بن اریقط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی جانب ہجرت کرنا چاہتے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کے قتل کا معاہدہ کر لیا تھا، آپس میں اتفاق کر لیا تھا کہ رات کی تاریکی میں نبی کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور جیسے نبی فجر کے وقت میں گھر سے نکلیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اسی وقت سارے لوگ مل کر تلواروں سے حملہ کر دیں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ کفار مکہ تو آج رات آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا آج رات کسی طرح آپ اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیجئے۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے ایسا ہی کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، انہیں بتایا کہ ہم کو آج رات مکہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ رات میں یہ لوگ ہمارے گھر کے اطراف میں تلواریں لے کر آئیں گے اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مکہ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور مدینہ میں داخل ہونا وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے بعد مدینہ کوئی چند کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں ہے، 450 کلومیٹر ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے کئی دن لگ جاتے ہیں، لہذا اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے تو بڑی تیاری کرنی پڑے گی، ورنہ یہ لوگ راستے میں کہیں بھی پکڑیں گے، ماریں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے پاس 2 سواریاں تھی، انہوں نے 2 سواریاں تیار کی اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سواری آپ کے لیے، ایک سواری میرے لیے، ایک سواری پر آپ سوار ہوں گے، دوسرے پر ہم سوار ہوں گے۔ لیکن نکلنا کیسے ہے؟ نکلنے کی ترتیب انہوں نے یہ بنائی کہ وہ 2 سواریاں لی، اور عبداللہ بن اریقط نامی ایک آدمی کفار مکہ میں سے، اس کو بلایا، اس سے ملاقات کر کے اس سے کہا دیکھیے یہ 2 سواریاں
آپ کے گھر لے جائیے، اور 3 دن تک ان سواریوں کو کھلا پلا کے تیار کیجیے، اور 3 دن کے بعد غار سور، جبل سور جہاں پر ہے، اس میں جو غار ہے، اس غار کے پاس یہ دونوں سواریاں لے کر آ جائیے۔ وہاں سے ہم مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے، لیکن مدینہ کے اس راستے سے نہیں جائیں گے جو راستے پر سب لوگ جاتے ہیں، بلکہ ایسے راستے سے ہمیں مدینہ لے جائیے کہ جس راستے کا استعمال عموماً لوگ نہیں کرتے، یا لوگوں کو وہ راستہ معلوم ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن اریقط یہ راستوں کا ماہر تھا، اس کو بڑے راستوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے باریک راستے، ادھر ادھر کے ٹیڑھے میڑھے راستے، خفیہ راستے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے تمام راستے اس کو معلوم تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کرائے پر لیا، ان سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا معاوضہ دیں گے، بدلے میں یہ بات بھی راز رکھنی ہے کہ ہم دونوں غار سور میں ہیں، اور پھر ہماری سواریاں آپ کے پاس امانت ہیں، پھر 3 دن کے بعد آپ کو یہ دونوں سواریاں لے کر وہاں آنا ہے، پھر وہاں سے حفاظت کے ساتھ خفیہ راستوں سے ہم دونوں کو مدینہ پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی، اور اس کے بدلے میں یہ معاوضہ۔ عبداللہ بن اریقط تیار ہو گیا، یہ تیار ہو گئے۔ ادھر رات ہوئی، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، لوگوں کے چہروں کی طرف آپ نے مٹی پھینکی، لوگ آپ کو دیکھ نہیں پائے، ان کے درمیان سے نکل کر آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور کی طرف چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی ان کے گھر میں نہیں ہیں، ان کے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، کہنے لگے بتاؤ محمد کہاں ہیں، وہ کہاں چلے گئے، ان کے بستر پر تم کیسے آ گئے؟ اس طرح سے انہیں گھسیٹ کر لے گئے، اور کعبے کے سامنے جا کر وہاں بھی مارنے لگے۔ علی نے کہا مجھے نہیں پتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں۔ تو کفار مکہ بہت غصے میں آ گئے، اتنا غصہ تھا ان کے اندر، وہ تو باقاعدہ مکمل یہ پلاننگ کر چکے تھے کہ آج رات محمد کے خاتمے کی رات ہے، آج اسلام کو ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے ہیں، پوری تیاری کر چکے تھے۔ اور جب کوئی قوم اتنی بڑی تیاری کر چکی ہو، پھر ناکامی ملے، ظاہر سی بات ہے تکلیف تو بہت ہوگی۔ تو یہ جو تیاریاں انہوں نے کی تھی، اس تیاری میں ان کو ناکامی ملی، تو اس پر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے، آپے سے زیادہ باہر ہو گئے، پاگل ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد بن عبداللہ اور ابوبکر بن ابی قحافہ، ان دونوں میں سے کسی کو بھی پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام ملیں گے، 100 اونٹ انعام ملیں گے، زندہ یا مردہ، کسی بھی حالت میں لاؤ اور 100 اونٹ انعام لو۔ 100 اونٹ انعام بہت زیادہ تھے، اتنے زیادہ تھے کہ اگر کسی کو 100 اونٹ مل جائے تو نسلیں بیٹھ کر کھائے گی، پیڑھیاں بیٹھ کر کھائے گی ان کی، اتنا بڑا انعام۔ ادھر آپ غار ثور میں چلے گئے، ادھر صبح یہ اعلان ہو گیا، اعلان ہوتے ہی مکہ کے لوگ دیوانہ وار سواریوں پر بیٹھ کر تلواریں لے کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، مدینہ کے راستوں پر دوڑنے لگے کہ کسی جگہ پر محمد مل جائے، کسی جگہ پر ابوبکر مل جائے تو میری زندگی بن جائے گی، میرے بچوں کی زندگی بن جائے گی، ہمارا مستقبل عیش و آرام میں گزرے گا۔ لیکن کہیں بھی آپ دونوں نظر نہیں آئے، وہ بھاگتے رہے، گھومتے رہے، گھوڑے دوڑاتے رہے، اور تلاش کرتے رہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ندیوں میں، آبادیوں میں، اور وادیوں میں، صحرا میں، ہر طرف گھومتے رہے، بس ایک بھوت سوار تھا، ان دونوں کو پکڑے، 100 اونٹ انعام لے۔ لیکن 3 دن تک کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کو نہیں مل سکے۔ ادھر مکہ میں
عبداللہ بن اریقط نامی یہ کافر یہ موجود تھے، جن کو پتا تھا نبی کہاں ہیں، جن کو معلوم تھا ابوبکر صدیق اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی بےمانی ہوتی، تھوڑی سی بھی بےمانی ہوتی، دل میں تھوڑا سا بھی برا ارادہ ہوتا، تو یہ فوراً یا تو کسی کو بتا دیتے یا خود آ کر پکڑوا دیتے اور 100 اونٹ انعام خود حاصل کر لیتے، کیونکہ ایمانداری کے بدلے میں، کام کے بدلے میں جو ان کو معاوضہ مل رہا تھا وہ معاوضہ 100 اونٹ کے برابر نہیں تھا، لیکن بےمانی کے بدلے میں انہیں 100 اونٹ مل سکتے تھے۔ کفر کے باوجود عبداللہ بن اریقط 3 دن تک، 3 دن تک اس بات کو انہوں نے راز میں رکھا، کسی کو نہیں بتایا، اور 3 دن مکمل ہونے کے بعد برابر غار ثور کے پاس پہنچے 2 سواریاں لے کر، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سوار ہوئے اور مدینہ تک چل دیے۔ آپ بتائیے، عبداللہ بن اریقط نامی یہ انسان مکہ کا ہے، مکہ کے باشندے ہیں، یہ کافر ہیں، پھر بھی امانت داری کیسی ہے؟ جو معاہدہ ہو گیا، ہمارے پاس کیسا ہے، تھوڑا سا اگر ہمیں دھوکہ دینے پر، جھوٹ بولنے پر کہیں زیادہ پیسہ مل جاتا ہے تو ہم ایمانداری چھوڑ دیتے ہیں کہ ایمانداری کی روٹی سے بےمانی کی بریانی اچھی ہے، لوگ یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو یہ ایمانداری، کب تک ایمانداری کرو گے، ایمانداری کرو گے تو بھوکے مرو گے۔ بےمانی کرنے سے دولت بہت آتی ہے، مسلمان بھی ایسا تصور کرتے ہیں آج، اور کتنے مسلمان دھوکے بازی میں مصروف ہیں، لیکن وہ عبداللہ بن اریقط نامی انسان، اس نے ایمانداری کے ساتھ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچایا تھا۔ تو یہ واقعہ اور اس طرح کے دیگر واقعات بھی، عثمان بن طلحہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آگے آ رہا ہے۔ وقت ہمارے پاس ہو گیا، انشاءاللہ آگے کا درس انشاءاللہ کل کے دن میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس درس سے متعلق آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو 1 2 3 منٹ کا آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔